پاکستان کے کسی بھی مقام سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی اور عدم رویت رہی۔ یکم رمضان المبارک 1446 ہجری 2 مارچ 2025 بروز اتوار کو ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان المبارک کا چاند نظر نہیں آیا، پہلا روزہ کل 2 مارچ کو ہوگا۔ ملک بھر کی مساجد میں آج پہلی تراویح ادا کی جائے گی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی عبدالخبیر آزاد کا اعلان۔ پشاور میں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں کمیٹی اراکین، موسمیات، اسپارکو اور دوسرے اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور کوئٹہ سے کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی۔ سعودی عرب میں آج پہلا روزہ ہوگا۔ رمضان المبارک 1446 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ نے رمضان کا چاند نظر آنے کی تصدیق کر دی۔ ماہ مقدس کے آغاز پر ہزاروں افراد نے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پہلی تراویح کے روح پرور مناظر۔ مسجد قبلتین اور مسجد قباء میں بھی پہلی تراویح کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ خلیجی ریاستوں میں بھی آج رمضان المبارک کا پہلا روزہ ہوگا۔ متحدہ عرب امارات، کویت، قطر میں نماز تراویح کی ادائیگی۔ رحمتوں اور برکتوں کا بن کر مہمان، پھر آ رہا ہے ماہ رمضان۔ جی ٹی وی نیوز پھر لا رہا ہے خصوصی ٹرانسمیشن۔ عرفان رمضان، نازیہ ملک اور ولید شیخ ہوں گے میزبان۔ جید علماء کرام ہوں گے مہمان۔ سحر و افطار میں ہوں گے علماء کرام کی علم و دین سے بھرپور باتیں۔ اسلامی تاریخ اور اسلامی واقعات پر ڈالی جائے گی روشنی۔ شیف گلزار لگائیں گے مزے مزے پکوانوں کا تڑکا۔ ناچ گانا نہیں، صرف علم و حکمت سے بھرپور ٹرانسمیشن دیکھ سکیں گے آپ صرف جی ٹی وی نیوز پر، یکم رمضان المبارک سے چاند رات تک۔ ملک کا امن تباہ کرنے کی سازش، دہشت گردوں کا ایک اور مذموم وار۔ نوشہرہ کے علاقے اکوڑا خٹک میں جامع دارالعلوم حقانیہ میں نماز جمعہ کے دوران دھماکہ۔ مولانا سمیر حق کے صاحبزادے مولانا حامد الحق سمیت 8 افراد شہید، 13 سے زائد زخمی۔ ڈی پی او نوشہرہ نے دھماکے کو خودکش قرار دے دیا۔ امدادی کارروائیاں جاری، لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دارالعلوم حقانیہ میں دھماکہ مدرسے کے اندر نماز جمعہ کے بعد ہوا، 4 افراد شہید، 20 سے زائد زخمی ہوئے۔ دھماکے کی ابتدائی رپورٹ خیبر پختونخوا حکومت کو موصول۔ رپورٹ کے مطابق دارالعلوم حقانیہ میں ہونے والا دھماکہ خودکش تھا۔ صدر وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی دھماکے کی مذمت۔ صدر مملکت کا دہشت گرد حملوں میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ کہا بے گناہ نمازیوں کو نشانہ بنانا مذموم اور گھناؤنا عمل ہے۔ دہشت گرد ملک اور قوم اور انسانیت کے دشمن ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا۔ زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت۔ چاروں گورنرز، وزرائے اعلیٰ، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ کی دھماکے کی مذمت۔ سیکیورٹی فورسز کا خوارج کی موجودگی کے اطلاع پر شمالی وزیرستان کے علاقے غلام خان قلعے میں آپریشن۔ فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی اہلکاروں نے خوارج کے ٹھکانے پر مؤثر کارروائی کی۔ ہلاک خوارج کے قبضے سے اسلحہ اور بارود بھی برآمد کر لیا گیا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف اہم سرگرمیوں کے ساتھ بے گناہ شہریوں کے قتل میں بھی ملوث تھے۔ اینٹی نارکوٹکس کورٹ سے مقتول مصطفیٰ عامر کا نام منشیات کیس سے خارج۔ مصطفیٰ عامر ملزم ہے۔ ملزم 31 جنوری 2024 کو گرفتار ہوا۔ 20 مارچ کو اس کی ضمانت منظور ہو گئی۔ مصطفیٰ کے 2 ساتھی میاں عمار حمید اور فیصل یعقوب اشتہاری ہیں۔ تفتیشی رپورٹ عدالت میں پیش کر دی گئی۔ ضرور پولیس کی بھی ایک طرح سے نااہلی ہے کہ یہ بات کیوں پتہ نہیں چلی ہے۔ اس پہ بھی ہم نے کچھ تو آفیسر ابھی سے ہم نے سسپینڈ کیے ہیں۔ دوسروں کے خلاف بھی ایسا یہ انفارمیشن ہے کہ ہم کسی کو بخشیں گے نہیں۔ ایک بڑا لمحہ فکریہ بھی ہے کہ جس محلے میں یہ 5 مرتبہ اس کو 2 مرتبہ پولیس نے پکڑا تھا، 2 مرتبہ کسٹمز والوں نے پکڑا تھا، 2 مرتبہ ANF والوں۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں پولیس کی ناقص کارکردگی۔ مرکزی کردار ارمغان کے معاملے پر پولیس چیف کا اپنی ہی فورس کی نااہلی کا اعتراف۔ کہتے ہیں ارمغان 5 مرتبہ گرفتار ہوا، پولیس کو اس کے دھندوں کا علم ہی نہ ہوا۔
अरमगान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमात सामने आ गए। कराची के इलाके बोर्ड बेसन में कार सवार शहरी पर मुसल्लह मुलजमान का तशद्दुद, मरकजी मुलजिम शाहजैन मरी कोयटा फरार। पुलिस ने मुलजिम के मजीद 3 गार्ड्स को गिरफ्तार कर लिया। जदीद असलहा बरामद। मजमूई तौर पर वाक़े में मुलव्विस गिरफ्तार गार्ड्स की तादाद 7 हो गई। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मजीद इंकशाफात, मजीद बड़े बड़े नाम सामने आ गए। बिगड़े नवाबों ने सैकड़ों नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी। अरमगान और साहिर से तफ्तीश में बोर्ड बेसन वाक़े के किरदार के भी चर्चे। शाहजैन मरी भी मनशियात की खरीदारी में मुलव्विस। CIA के मुताबिक मुलजिम साहिर हसन की तफ्तीश में शाहजैन मरी का नाम सामने आया। CIA टीम ने मजीद तहकीकात शुरू कर दी। कराची की सड़कों पर हादसात में मौत का रक्स ना थमा। साइटेरिया की फैक्ट्री में ट्रक ने मजदूर को कुचल डाला। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। मुतवफ़ी एक बच्चे का बाप था। ड्राइवर गिरफ्तार। कयूमाबाद के PT ब्रिज पर वाटर टैंकर को हादसा, दोनों अगले टायर निकल गए। मोटरसाइकिल सवार जख्मी। नुमाइश चुरंगी और शाहराह फैसल पर हादसा, 3 मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पंजाब और कोयटा में ट्रैफिक के 3 अलमनाक हादसा, 14 अफराद जाँ बहक। मोटरवे M2 पर मुसाफिर कोच हादसे का शिकार, 5 अफराद जान गंवा बैठे। रावलपिंडी में तेज़ रफ्तार ट्रक और कार में खौफनाक तसादुम, 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक। वाशक में भी ट्रैफिक हादसा, वसीमा पतक के मकाम पर 3 तेल बरदार गाड़ियों में तसादुम, गाड़ियों में आग लग गई, 5 अफराद जान से गए। चकवाल में तेज रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। खौफनाक हादसे में 10 मुसाफिर जाँ बहक, बच्चों समेत 25 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू एहलकारों ने जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा ड्राइवर की गफलत की वजह से पेश आया। बदकिस्मत बस कराची से सुवात जा रही थी, जिसमें 50 के करीब मुसाफिर सवार थे। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस शकील अहमद शामिल। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाउद्दीन पनहर भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। 5 जजों की शमूलियत के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सनसनीखेज मुकाबले, पहले राउंड के मैचेस दिलचस्प मरहले में दाखिल। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप D से सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान के दरमियान खेला गया मैच बारिश के बायस खत्म कर दिया गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 273 रन बनाए थे। सिद्दीकुल्ला 80, अजमतुल्ला 67 रन बनाकर नुमाया रहे। खेल के अख्ताम से कबल हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बना लिए थे। ट्रेविस हेड ने निस्फ सेंचुरी स्कोर की। आज जनूबी अफ्रीका की टीम इंग्लैंड से पंजा आजमाई करेगी। TCB और कौमी क्रिकेट टीम में उखाड़ पछाड़ की तैयारियां। दौरे न्यूजीलैंड में नए खिलाड़ियों को आजमाने का फैसला। PCB का नई टीम बनाने पर गौर। टीम मैनेजमेंट और कोचिंग स्टाफ की तब्दीली समेत कई नए चेहरे टीम में जगह बनाने के लिए तैयार। स्ट्राइकर कैंप के हेड कोच अब्दुल रज़ाक को भी मशावरती अमल का हिस्सा बनाया जाएगा। उबूरी हेड कोच आकिब जावेद को मजीद तौसी न देने की बाज़कश। फिर गैर मुल्की कोचेस को लाने का मंसूबा भी बोर्ड में ज़ेरे गौर। महंगाई की चक्की में पिसते अवाम के लिए अच्छी खबर। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपये फ़ी लीटर तक कमी कर दी। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 50 पैसे कमी। नोटिफिकेशन जारी। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे सस्ता कर दिया गया। लाइट डीजल की कीमत में 2 रुपये 47 पैसे की कमी कर दी गई। मिट्टी का तेल भी 3 रुपये 53 पैसे फ़ी लीटर सस्ता हो गया। काहिरा में गजा जंगबंदी मुआहदे के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात। इसराइल का फिलाडेल्फी कॉरिडोर से फ़ौज हटाने से इनकार। इसराइली मीडिया ने दावा किया कि हमास को तहलील करने पर आमादगी तक इसराइल मुआहदे की पासदारी नहीं करेगा। इसराइल पर मुज़ाकरात में शामिल होने के लिए दबाव डाले जाए। हमास का आलमी बरादरी पर जोर। हिफा में इसराइलियों पर हमले को इसराइली जारहत का दलेराना जवाब करार दे दिया। रफ़ा में इसराइली फायरिंग से एक फ़लस्तीनी शहीद हो गया।
صحافیوں کے سامنے امریکی صدر ٹرمپ اور یوکرینی صدر میں شدید تکرار، ٹرمپ اور ولادیمیر زیلنسکی میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ٹرمپ نے زیلنسکی سے کہا، تمہارے پاس امریکی عسکری اسلحہ نہیں ہوتا تو جنگ 2 ہفتوں میں ختم ہو جاتی۔ یوکرینی صدر زیلنسکی امریکی صدر کی بات کا جواب دینے کی کوشش کرتے رہے۔ ٹرمپ کے سامنے زیلنسکی کی ایک نہ چلی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل۔ ملک بھر میں موسم کی پھر انگڑائی، جاتی سردی واپس لوٹ آئی، میدانی علاقوں میں بارش اور پہاڑی علاقوں میں برف باری۔ اسلام آباد، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم خوشگوار، ہلکی بوندا باندی سے موسم سہانا۔ محکمہ موسمیات کی مزید تیز ہوائوں اور گرج چمک کے ساتھ برسات کی پیش گوئی۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہنے کا امکان۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم خشک رہنے کی توقع، گھوٹکی، ڈہر اور گرد و نواح میں بوندا باندی۔ اسلام آباد میں پھولوں کی بہار، بھینی خوشبوؤں سے فضائیں معطر، نرسریاں مختلف اقسام کے پھولوں سے سج گئیں۔ گھروں اور دفاتر کی زینت بڑھانے اور قدرتی ماحول کو دوستانہ بنانے کے لیے پھولوں اور پودوں کی خریداری۔ نرسری مالکان کہتے ہیں، مناسب جگہ نہ ہونے سے کافی پھول اور پودے خراب ہو جاتے ہیں۔ پاکستان میں ہندو برادری کے تہوار مہا شیو راتری کے رنگ، عمر کوٹ کے تاریخی شیو مہادیو مندر میں 3 روزہ روایتی میلے کا انعقاد۔ بچے جھولوں اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے خوب لطف اندوز ہوئے۔ دودھ، پانی اور بیل کے درخت کی پتیاں شیو لنگ پر چڑھا کر بھگوان مہادیو کی پوجا۔ میلے میں کھانے پینے کے مختلف اسٹالز بھی لگائے گئے۔ اور پاکستان فلم انڈسٹری کے رانجھا اعجاز درانی کو مداحوں سے بچھڑے 4 سال بیت گئے۔ اعجاز درانی نے زندگی کا نصف سے زائد حصہ فلم انڈسٹری کو دیا اور 150 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ اعجاز نے کئی کامیاب فلمیں بھی پروڈیوس کی، جس میں سپر ہٹ پنجابی فلم ہیر رانجھا بھی شامل ہے۔